السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انسائٹ، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید مزمل۔ ناظرین، پنجاب کی سیاست کہا جائے کہ ملکی سیاست کا محور رہی ہے گزشتہ چند مہینوں میں تو غلط نہیں ہوگا، اور ہم نے دیکھا کس طرح سے عثمان بزدار صاحب کی رخصتی ہوئی اور اس کے بعد حمزہ شہباز صاحب آتے ہیں اور پھر عدالت کے تھرو ان کو بھی ریموو کیا گیا، اور اب پرویز الہی صاحب پنجاب کی کمان سنبھالے ہوئے ہیں۔ پنجاب کی پولیٹکس کے اندر کیا چل رہا ہے، پنجاب اسمبلی کی سیاست کا محور کیا ہے، اور پنجاب کی جو پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں وہ کیسے چینج ہونی جا رہی ہیں، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج ہنا پرویز بٹ صاحبہ موجود ہیں۔ پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے اور ممبر ہیں پروونشل اسمبلی کی۔ ہنا صاحبہ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، تھینک یو مزمل۔ سب سے پہلے ہنا صاحبہ آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ ابھی گزشتہ 3-4 مہینوں میں پنجاب میں جو پولیٹکس ہوئی ہے، خاص طور پہ اسمبلی کے اندر، تو یہ ٹرانزیشن کو کس طرح سے آپ نے دیکھا ہے کہ حمزہ شہباز صاحب کو لے کر آنا، اور پھر اس کے بعد میں پارٹی کے تھرو بھی یہ آوازیں آنا شروع ہوئی تھیں، کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ پنجاب کی سیاست کے اندر جو پی ایم ایل این ہے اس میں بھی ڈسکارڈ ہے کہ کسی اور کو ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، تو آپ کا کیا ویو ہے اس پہ کہ حمزہ شہباز صاحب کی جو سلیکشن تھی اس کے اوپر پارٹی کے اندر رائے ڈیوائیڈڈ تھی یا ون پیج پر تھے سب؟ دیکھیے، فرسٹ آف آل تو آپ نے جیسے دیکھا کہ 1-2 دن پہلے میاں محمد نواز شریف صاحب کا انٹرویو آیا۔ آئی وانٹ ٹو اسٹارٹ ود دیٹ۔ کچھ ایسے لوگ تھے جو میاں صاحب کو سیاست سے مائنس کرنا چاہتے تھے، لیکن کل جب آپ نے دیکھا کہ ٹی وی پہ ہر ٹی وی میاں صاحب کو کور کر رہا تھا اور مریم بی ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں، تو ایک بڑا پازیٹیو چینج لگا، اسپیشلی عید المیلاد النبی پہ میاں صاحب کا انٹرویو چلا۔ میں وہ لوگ جو جن لوگوں نے لاسٹ 3.5 ایئرس سے پی ایم ایل این کو، ہمارے سب لیڈرز کو، آپ دیکھیں سعد رفیق صاحب ہو، خواجہ سعد رفیق ہو، شاہد حقان عباسی صاحب ہو، مریم بی ہوں، ان سب کو پولیٹیکلی وکٹمائز کیا۔ وہی لوگ جو میاں صاحب کو سیاست سے مائنس کرنا چاہتے تھے، کل جب وہ ٹی وی پہ آئے تو دوبارہ لوگوں نے جس طرح محبت کہتے ہیں نا، ابھی تک ووٹر میاں نواز شریف صاحب کا، تو میں اسی سے آپ کو کنیکٹ کروں گی کہ پی ایم ایل این میں کوئی ڈیوائیڈ نہیں ہے۔ پی ایم ایل این کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں، ہی از دا ہیڈ، ہی ڈیسائڈز ایوری تھنگ۔ اور میں تو اب یہ کہوں گی کہ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ساتھ ہے۔ ہنا صاحبہ، ابھی ایک کنٹروورسی بھی سامنے آئی کہ آپ کی ایک پی ٹی آئی کی ایم پی اے صاحبہ کے ساتھ ایک تصویر آئی میچ دیکھنے کے لیے، اور لوگوں نے یہ کہا کہ یہ سیاستدان جو ہیں یہ ہمیں تو جو ہے وہ مینیپولیٹ کرتے ہیں، کہ ہمیں بہت لڑائی ہے آپس میں اور بہت جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف ہے، لیکن ویسے اکٹھے ہیں، تو یہ کیا ماجرا تھا یہ؟ دیکھیے، فرسٹ آف آل کہ پاکستان کے جتنے بھی بڑے ایشوز ہوتے ہیں، جو نیشنل انٹرسٹ کا ایشو ہوتا ہے، چاہے وہ سیلاب کا ایشو ہو، چاہے وہ ارتھ کوئک ایشو ہو، چاہے پاکستان کی کرکٹ ٹیم میچ کھیل رہی ہو، تو آئی پرسنلی بلیو، دس از مائی اسٹائل آف پالیٹکس، دیٹ regardless of whatever party you belong to, we represent the state of Pakistan and we represent Pakistan. So میں بالکل اس چیز میں بلیو نہیں کرتی۔ میں نے وہ کنٹروورسی میں وہ ایک کوئی جرنلسٹ ہیں جنہوں نے یہ پروپیگنڈا کریٹ کرنے کی کوشش کی، میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ ہم پاکستانی ہیں، سب سے پہلے ہم کولیگز ہیں۔ اگر ہم میچ اکٹھے دیکھنے جا رہے ہیں اور ہم پاکستان کی ٹیم کو سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں، تو اس طرح کی ٹاکسک انوائرمنٹ اور پولرائزیشن جو پی ٹی آئی نے، اور اسپیشلی پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے یہ کریٹ کی، اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں وہی کہوں دیٹ وہ میچ میں ہمیں برٹش ہائی کمشنر نے انوائٹ کیا ہوا تھا، بیکاز اٹ واز اے پاکستان اینڈ انگلینڈ کا میچ، اینڈ وی ور سپورٹنگ پاکستان، اینڈ فرام regardless of whichever party we belong to، اس میں اس پکچر میں ایک پی ٹی آئی کی ثانیہ تھی، ایک پیپلز پارٹی کی تھی، اور ایک پی ایم ایل این کی تھی۔ تو آئی تھنک کہ جہاں بھی آپ کو ملک کو ریپرزینٹ کرنا ہے، اسٹیٹ آف دا کنٹری کو ریپرزینٹ کرنا ہے، آئی تھنک آل پارٹی شوڈ بی ریپرزینٹڈ۔ ہنا صاحبہ، لیکن انفارچونیٹ چیز یہ ہے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ جب جاتی ہیں لنڈن اور وہاں کافی پینے کے لیے باہر نکلتی ہیں تو ان کو جیسے ہراس کیا گیا، وہاں پہ آوازیں کسی گئیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے اندر بھی آپ کی پارٹی کے لوگ یہ فیس کر چکے ہیں، تو اس کی کیا وجہ لگتی ہے کہ یہ جو ڈس ایگریمنٹ ہے سیاسی، یہ ہیٹریڈ میں کنورٹ ہو چکا ہے، لوگ فالو کرتے ہیں، آوازیں لگاتے ہیں، ہراس کرتے ہیں، تو یہ ڈس ایگریمنٹ اتنا زیادہ کس نے اس کو ٹاکسک بنایا ہے، اس کو ہیٹریڈ میں کس نے کنورٹ کیا؟ ایک ریسنٹلی، ناٹ کوائٹ ریسنٹلی، ایک آڈیو لیک آئی تھی جس میں بشرا بی بی ارسلان بیٹے کو ڈائریکشنز دے رہی تھیں کہ اپنے سیاسی مخالفین کو غدار کہہ دو۔ یہ جو ساری، اور دیکھیں پالیٹکس میں دیر از اپوزیشن، دیر از اے گورنمنٹ،
ٹھیک ہے, ہر بندے کا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے, ڈیموکریسی کی بات ہے, میرا پوائنٹ آف ویو ہے, آپ کو پسند نہیں آیا, آپ ایک تہذیب میں رہ کے آپ اس پہ کمنٹ کرو, لیکن آپ اپنے سیاسی مخالفین کو غدار نہیں کہہ سکتے. تو آئی تھنک جب سے پی ٹی آئی کہ اسپیشلی عمران خان صاحب جیسے ٹی وی پہ آتے ہیں, جس طرح وہ اپنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ اپنے سیاسی مخالفین کو اٹیک کرو, میں نے دیکھا کہ اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی ریسنٹلی عید الميلاد النبی پہ بھی ہم نے یہ بات کی. دیکھیں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف ہے نا, دیٹس دا رول ماڈل فار اس, ٹھیک ہے. اگر ہم انہی کی ٹیچنگ سے دیکھیں تو جو انہوں نے صادق امین, جو انہوں نے ہمیں کہا کہ منافقت نہیں کرنی, اور سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ آپ نے کائنڈنس شو کرنی ہے, پولرائزیشن نہیں کرنی. اگر ہم اسی پہ بلیو کریں, اور یہ لوگ وہ ہیں جو ایک مذہب کو یوز کرتے ہیں, مطلب انہوں نے ایک ورڈ یوز کیا تھا ریاست مدینہ, تو میں پوچھوں گی کہ ریاست مدینہ میں یہ ہوتا ہے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ اگر مسجد نبوی میں جائیں تو ان پہ آوازیں کسی جائیں. ریاست مدینہ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ لنڈن جائیں اور وہ پریٹ پہ کافی پی رہی ہیں تو آپ ان کو بد تہذیبی کرو, تو یہ کوئی بھی نہیں سکھاتا. یہ سوائے عمران خان, ان کے کچھ لوگ ہیں, فواد چودھری صاحب اور کافی لوگ, basically I have seen this culture has been promoted by PTI. وہ جان بوجھ کے اپنے ان لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں کہ جو مخالفین کے خلاف پروپیگنڈا کریں اور ان کو جو ہے ذلیل کریں, ان کو وہ اور رینک کرتے ہیں نا صاحبہ. لیکن دیکھیں یہ جو گلہ ہے یہ تمام لوگوں کا رہتا ہے تحریک انصاف سے کہ ان کے جو ورکرز ہیں سوشل میڈیا پہ جو ٹیم ہے وہ ابیوزو ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ وہ ٹرولنگ کرتے ہیں, ٹرینڈ چلاتے ہیں, نازیبا باتیں کرتے ہیں. لیکن آپ کا ٹویٹر میں دیکھ رہا تھا, آپ بھی عمران خان صاحب کے لیے بڑے سخت الفاظ استعمال کرتی ہیں, آپ منافق بھی کہتی ہیں, آپ نے ہٹلر بھی کہہ دیا جس نے جینوسائڈ کیا جرمنی کے اندر. تو آپ کا یہ زبان استعمال کرنا, اس پہ کرٹیسزم یہ ہوتا ہے کہ آپ بھی پھر وہی کر رہی ہیں جو پی ٹی آئی والے. آپ نے عمران خان کا وہ اوتھ والی سیریمنی دیکھی تھی جس میں وہ اپنے لوگوں سے اوتھ لے رہا تھا؟ اس میں اس نے ایگزیکٹلی سلوٹ ویسے کیا جیسے اچھا وہ نازی سلوٹ لگا آپ کو وہ. تو وہ بالکل اگر آپ دیکھیں, اور میں ویسے بھی اگر آپ جنرلی ان کی دیکھیں جس طرح انہوں نے ملک کے اندر فتنہ فساد کریٹ کرنے کی کوشش کی, جس طرح انہوں نے ملک میں پولرائزیشن کریٹ کرنے کی کوشش کی, جس طرح انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو آئی وڈ سے یا اداروں کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی, جب عمران خان صاحب کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے پارلیمنٹری طریقے سے نکالا گیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد, اس سے پہلے ایوری تھنگ واز فائن, بٹ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, اسٹیبلشمنٹ کو اٹیک کیا, انہوں نے اداروں کو جانور کہنا شروع کر دیا, میر جعفر میر صادق کہا, اور الیکشن کمیشن پہ اٹیک کیا. تو میں صرف یہ کہوں گی کہ عمران خان صاحب کو کئی دفعہ دیکھیں نا, ہماری پارٹی آر پارٹی ڈزنٹ پروموٹ دس, بٹ کئی دفعہ کہتے ہیں نا کہ ایک تھپڑ کا جواب تھپڑ سے ہی دینا چاہیے. مطلب ان کے ساتھ ہم کوشش کرتے تھے کہ ہم بہت سافٹ طریقے سے چلیں, لیکن یہ اسپیئر نہیں کرتے ہمیں. تو آہستہ آہستہ جیسے آپ نے دیکھا کہ عطا تارڑ پہ انہوں نے کیسے اس کی فیملی پہ اٹیک کرنے کی کوشش کی, انہوں نے احسن اقبال صاحب ادھر موٹر وے پہ تھے, ان پہ اٹیک کرنے کی کوشش کی, انہوں نے مریم اورنگزیب صاحبہ کو ریپیٹڈلی اٹیک کیا. ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ مریم نواز صاحبہ لنڈن میں ہیں اور یہ کیا کوششیں کریں, روز یہ ایون فیلڈ کے باہر جان بوجھ کے لوگوں کو جتھوں کی طرح آ جاتے ہیں. آپ نے کبھی یہ پرسنلی فیس کیا ہے یہ بیہیویئر کہیں پبلک پلیس پہ باہر جا کے اس طرح؟ نہیں, میں نے نہیں کیا. بس آپ کو, ہاں نہیں ایسی بات نہیں ہے بالکل. آئی ڈونٹ نو, آئی پرسنلی تھنک دے لائک می, اینڈ ایون آن ٹویٹر although I get a lot of negative comments, but generally I also have a fan following. اچھا, تو بات یہ مجھے ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ہیں جیسے ہی میں ٹویٹ کرتی ہوں تو فوری ان کی ٹرولر آرمی جو ہوتی ہے نا وہ مجھے ڈرانے کے لیے یا دھمکانے کے لیے یا اسکیئر کرنے کے لیے آ جاتی ہے, لیکن میں نہیں ہوتی. تو آپ پر الزام وہ یہ بھی لگاتے ہیں کہ کچھ بلاگرز ہیں جن کو آپ فنڈ کرتی ہیں کہ وہ آپ کے حق میں بات کریں اور ان کو ٹرول کریں, تو ایسا بھی کر رہے ہیں پی ایم ایل این والے, یا آپ نے بھی بلاگرز رکھے ہیں؟ دیکھیے پی ایم ایل این کے بارے میں تو یہ مشہور ہے کہ ہم پیسے اسپینڈ ہی نہیں کرتے. اچھا. اور پی ٹی آئی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اتنا پیسہ اسپینڈ کر کے لوگوں کو جان بوجھ کے پروپیگنڈا کراتے ہیں. صحیح. تو بات یہ ہے کہ ایسی بالکل کوئی بات نہیں ہے, میں نے آئی وش ہو لیکن نہیں ہے. تو اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا میری بڑی نیگیٹیوٹی بھی چلتی ہے ٹویٹر پہ. اس کی وجہ مطلب دیکھا جائے اگر تو سوشل میڈیا کے میدان پہ تحریک انصاف سنگل ہینڈڈلی ڈومینیٹ کر رہی ہے, چاہے وہ ٹویٹر اسپیسز ہوں, یوٹیوب پہ ان کے بلاگرز ہوں اور چیزیں ہوں. تو وہاں پر پی ڈی ایم یا پیپلز پارٹی یا نون لیگ, یہ جو ماڈرن جنریشن ہے, اس کو کیوں نہیں کیچ اپ کرتی؟ ان کے لیے اگر دیکھا جائے سوشل میڈیا موبلائزیشن کیوں نہیں ہوتی, پیچھے کیوں ہے سوشل میڈیا پہ؟ دیکھیے 2013 یا اس سے تھوڑا سا پہلے مریم بی بی نے سوشل میڈیا کو پورا
گیئر اپ کیا اور پی ایم ایل این کی سوشل میڈیا ٹیم بہت بہتر ہوئی اور پورا. لیکن یو رائٹ, ان لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے, انہوں نے ایکسیسو فنڈنگ, ان لوگوں نے لابیسٹ ہائر کیے. میں وہی کہہ رہی ہوں, ایک طرف سے کہتے ہیں امپورٹڈ حکومت نامنظور, دوسری طرف سے یہ یو ایس سے لابیسٹ ہائر کرتے ہیں. اور یہ انہوں نے ارسلان بیٹے کو بھی یہاں تعینات کیا, اور بشرا بی بی ڈائریکٹ کرتی رہتی ہے ارسلان بیٹے کو کہ اپنے سیاسی مخالفین کو, غدار کو, یا پیسے بہت پمپ کرتے ہیں لوگوں کے جسے کہتے ہیں پروپیگینڈا کرنے میں اور کیریکٹر اسیسینیشن کرنے میں بلو دا بیلٹ. سو آئی تھنک کہ ابھی بھی ہماری پارٹی, اینڈ آئی پرسنلی تھنک دس اے گڈ نارم, جیسے آپ کو پتہ ہے شہباز شریف صاحب یا جتنے بھی اور لوگ ہیں وہ کہتے ہیں آپ نے بلو دا بیلٹ نہیں جانا. میاں صاحب بھی جب بھی سوشل میڈیا سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے تہذیب میں رہنا, ہم ملک کی ہمارے لیے اسٹیٹ آف پاکستان از موسٹ امپورٹنٹ, تو ہم نے اپنی لو لیول پہ نہیں جانا. تو ابھی وی آر گیٹنگ اپ اینڈ وی آر ڈوئنگ مچ مور. آئی تھنک آلریڈی بڑی بہتر ہو گئی ہے ٹیم, لیکن لیٹس لک فارورڈ. لیکن اس سے بھی بہتر جتنا مرضی بھی ہوتا رہے, ہم کبھی بھی اٹیک نہیں کریں گے, ہم کوشش نہیں کریں گے کہ ہم لوگوں کو غدار کہیں, ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم اپنے سیاسی مخالفین کو چور. میں وہی کہہ رہی ہوں, اگر یہ ویسے مریم صاحبہ نے غدار کہا عمران خان صاحب کو. دیکھیں عمران خان صاحب کی ایک آڈیو لیک آئی اور اس آڈیو لیک میں انہوں نے کہا ہے کہ سائفر سے کھیلتے ہیں. اس آڈیو لیک میں انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کو بریچ کیا. ویسے آپ اسے کنڈیم کرتی ہیں کہ ایک سابق وزیر اعظم کی آڈیو لیک ہوئی ہے, اس پہ کانٹینٹس جو بھی ہیں وہ اٹس اے پارٹ آف دا ڈیبیٹ کہ وہ بعد میں اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. میں یہ کنڈیم ضرور کرتی ہوں کہ عمران خان صاحب کو ایز اے ایکس پرائم منسٹر یا پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے نیشنل سیکیورٹی کو بریچ نہیں کرنا چاہیے. اٹ ڈزنٹ سوٹ اے پرائم. دیکھیں بٹ ایز اے پولیٹیشین ہی واز بینگ بگڈ, تو آپ بھی پولیٹیشین ہیں. وہ بات علیحدہ ہے, میں ویسے ہی کہتی ہوں کہ آڈیو لیکس نہیں ہونی چاہیے سپوز, ایک جنرل. لیکن اس آڈیو لیک کے کانٹینٹ پہ اگر ہم بات کریں, اگر یہ کہا جائے, میں وہی کہہ رہی ہوں کہ اس نے آفٹر دا ووٹ آف نو کانفیڈنس اس نے اپنے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی یہ کوشش کی کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور کا جو پورا انہوں نے کیا, اور اس سے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ جو ہوتا ہے ہی از دا ماسٹر پلانر. کل جیسے میں 2 دن پہلے عمران خان کا بیان بھی دیکھ رہی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہے ذلیل کرتا ہے. تو عمران خان صاحب کی جو آڈیو لیک آئی جس میں انہوں نے سائفر سے کہا کہ ہم سائفر سے کھیلتے ہیں, جس طرح انہوں نے نیشنل سیکیورٹی بریچ کی, جس طرح انہوں نے اپنے لوگوں کو یہ کہا کہ ان 5 لوگوں کو ہارس ٹریڈنگ کر کے ان کو خریدو پیسے دو, تو یہ بیانیہ یہ عمران خان صاحب جو بنا رہے تھے, تو ان کے سپورٹرز, بہت سے سپورٹرز کلٹ سپورٹرز ہیں, ان کو یہ کوشچن مارک ہے کہ ایک بندہ, تو غدار کی آپ بات کریں, اگر مریم بی بی نے ان کو غدار کہا ہے تو میں آپ سے کوشچن مارک کروں گی کہ ایک بندہ جو نیشنل سیکیورٹی کو بریچ کرتا ہے کنٹری کی, ایک بندہ جو ایک فارن ریلیشن آف دا کنٹری کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے, ایک بندہ اسپیشلی جس نے فارن فنڈنگ کے تھرو, آپ کو پتا ہے فارن فنڈنگ الیکشن کمیشن نے پورے ان کے وہ کیسز کی چیک کی, اور فارن فنڈنگ prohibited funding and foreign funding, because اس کے اوپر بڑے کوشچن مارکس ہیں کہ آپ کا جو فورن فنڈ آیا اس فنڈ سے آپ نے کیا کیا. اب ہم جب دیکھتے ہیں کہ ان نے 2014 میں دھرنا کیا, انہوں نے ایک ہستی بستی حکومت تھی, ایک پاکستان تھا, اس پہ انہوں نے دھرنا کر کے پارلیمنٹ پہ اٹیک کیا, پی ٹی پی پہ اٹیک کیا. اس کے بعد ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ایک خونی لانگ مارچ کرنے کی کوشش کی. اور اب ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم اگر ہم دیکھیں, پاکستان میں سیلاب کی سچویشن ہے, پاکستان میں ایک اکانومک کرائسس ہے جو ان کی وجہ سے کریٹ ہوا ہے, پھر بھی یہ ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے, فتنہ پھیلانے کے لیے یہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. ووٹ آف نو کانفیڈنس کی اگر ہم بات کریں تو خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ سائفر جو ہے وہ غائب ہو گیا, وہ کوئی لے گیا وہاں سے, تو سائفر آپ لوگوں نے غائب کیا کیا؟ دیکھیں سائفر کوئی 5 کیرٹ کی ہیرے کی انگوٹھی نہیں تھی جو بشرا بی بی کو ملی تھی, اور عمران خان صاحب یہ اسٹیٹمنٹ کہہ دیں کہ وہ غائب ہو گیا. ویسے ایکوزیشنز ہیں یہ تو نہیں ایکوزیشن نہیں ہے. ان کو چاہیے تھا کہ اگر وہ آڈیو آئی تھی تو ان کو اس کو کہنا چاہیے تھا وہ فیک ہے, کیونکہ انہوں نے نہیں کہا, اور آپ کو پتہ ہے کافی فورینزکس آ گئی ہیں کہ وہ سچ تھی. دوسری بات کہ توشا خان والی آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیسے گھڑیاں لے کے بیچی, وہ ساری ایویڈنس سامنے ہے. اور فرا گوگی کو بھی جس طرح اس کی بھی پوری ٹرانزیکشنز آئی ہیں, اور کہتے ہیں 2 گھنٹے میں ہم 5 ارب اکٹھا کر لیتے ہیں ٹیلی فون کر کے, ہمیں گھڑی کیا کرنی ہے. میں وہی کہہ رہی ہوں اس 5 ارب کا ذرا آڈٹ تو کرائیں, وہ کہاں گیا؟ میں نے تو نہیں دیکھا کہیں پی ٹی آئی والوں نے یا کہیں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہیں انہوں نے فنڈ لگایا. آئی وڈ وانٹ دس کوسچن ٹو بی ریزڈ. یہ جو کہتے ہیں ٹیلیتھون میں پیسے اکٹھے کیے ہیں وہ کدھر لگے ہیں, اس کا بھی آڈر ہونا. اب انہوں نے جو فارن فنڈنگ سے جو لوگوں نے لوگوں سے زکوٰۃ لی, انہوں نے لوگوں سے 350 کمپنی سے, انہیں فارن کمپنی سے انہیں پیسہ لیا, اس کا آڈٹ ہونا چاہیے. کہاں گیا؟ انہوں نے وہ پیسہ یوز کیا ملک کے اندر فتنہ فساد کریٹ کرنے کے لیے.
اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ جس طرح آپ ملک کی بات کر رہی ہیں تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پنجاب کے اندر جو فساد ہے وہ پی ایم ایل این کریٹ کرنا چاہ رہی ہے کہ اسٹیبلٹی جو ہے وہ ایٹ سٹیک ہے اور اب جو حکومت ہے اس کو بھی نہیں چلنے دیا جا رہا. آپ لوگ کنسپائر کر رہے ہیں پنجاب گورنمنٹ کے اگینسٹ آج کل؟ دیکھیے ایک بات تو میں آپ کو گارنٹی سے بتا دوں کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کبھی بھی ریاست اور کبھی بھی پاکستان اور ملک کے خلاف نہ فساد کرے گی نہ کسی حکومت کے خلاف کرتی ہے. دیکھیں نا, ہم ایک ایسی پارٹیز ہیں جنہوں نے بڑا ٹائم گزارا, ہم نے ہماری ڈیموکریسی کے لیے, ہماری پاکستان کے لیے بڑی خدمات ہیں. اگر میں وہی ابھی ہم نے اسٹارٹ کیا تھا میاں محمد نواز شریف صاحب, اگر ہم ان کا ٹینیور دیکھیں لاسٹ 2 ٹینیور جس میں ان نے جتنی بھی پاکستان میں اس وقت موٹر ویز ہیں, جو انفراسٹرکچر ہے, جو لے آؤٹ ہوا ہے, یہاں تک کہ آپ کو پتہ ہے کہ 2018 میں when we were leaving the government, اس وقت جی ڈی پی was 5.8, اس وقت پاکستان was becoming the Asian tiger. تو میں وہ کہہ رہی ہوں کہ ہم لوگوں نے پاکستان کو اٹامک بام کی جو ہے وہ پوری ایک بنائی فیسلٹی دی, تو ہم پاکستان کے خلاف. لیکن یہ ضرور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کوشش کی کہ یہ جعلی ایف آئی آرز کاٹے, انہوں نے, اگر ہم تھوڑا سا پرانا دیکھ, انہوں نے رانا ثناءاللہ پہ دوبارہ ایف آئی آر کی کوشش کی. رانا ثناءاللہ پہ پرانا کیس بھی تھا, گرفتاری کی بھی بات چل رہی ہے. میں وہی کہہ رہی ہوں, رانا ثناءاللہ پہ پرانے کیس کے بارے میں تو پہلے بتائیں جن پہ انہوں نے جھوٹی ہیروئن کا کیس ڈال دیا تھا. پھر انہوں نے جھوٹا سعد رفیق پہ کیس ہو, شاہد حقان عباسی پہ ہو, احسن اقبال پہ ہو, مریم بی بی. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مریم بی بی کو جس کیس میں ان کا پاسپورٹ لیا گیا وہ کیس درج ہی نہیں ہوا. مریم بی بی میاں صاحب کو ملنے, یہ میاں صاحب نے اپنے انٹرویو میں بھی کہا کہ مریم بی بی کوٹ لکھپت جیل گئی تھی میاں صاحب کو ملنے کے لیے, اور انہوں نے ان کو وہاں سے جان بوجھ کے گرفتار کیا کیونکہ وہ کشمیر ایک جلسے پہ جا رہی تھی. اور یہ اس ٹائم کی بات ہے کہ جب انہوں نے کشمیر بیچا اور وہ پورا ایک کریٹ ہوا کہ انہوں نے کیسے یہ کر دیا, تو اس کے لیے وہ ایک جلسے پہ جا رہی تھی, جس کے بعد وہ انہوں نے ان کو گرفتار کیا. اور 3.5-4 سال ہم نے نیب کی ساری پیشیاں بھی بھگتیں, اور آخر میں نیب کے جو پروسیکیوٹر ہے اس نے کہا کہ مریم بی بی جو ہے وہ بینیفیشل اونر ہے ہی نہیں. اور میاں صاحب پہ بھی جو کیس بنتا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ اس پہ جج ارشد ملک کی بھی گواہی جو آگئی ہوئی ہے ساری, تو بالکل پولیٹیکلی وکٹمائز کیا گیا ہے نا صاحبہ. لیکن یہ ایکوزیشنز تو یہ ہے کہ آپ نے نیب امینڈمنٹ لا پاس کیا اور اس سے 50 کیسز اپنے بند کروا دیے, 5 کروڑ سے کم کی کرپشن انویسٹیگیٹ نہیں ہو سکتی, اس سے ڈائریکٹلی فائدہ ہوا سعد رفیق صاحب کو, مریم نواز صاحبہ کو. تو آپ نے اپنے حق میں لیجسلیٹ کر لیا اپوزیشن کی غیر موجودگی کے اندر, تو اس کی لیجیٹیمیسی کیا ہے؟ پہلے تو میں آپ کو یہ کلیئر کرتی جاؤں کہ مریم بی بی کا جو کیس ہے اس سے ان کو کوئی نیب کے امینڈمنٹ لا سے ریلیف نہیں ملی. ایسٹ کی ڈیفینیشن ویسے چینج کی ہے آپ نے جس کے تحت مریم بی بی کو کوئی امینڈمنٹ کے لا سے ریلیف نہیں ملی. مریم بی بی کو پرانے نیب کے لا سے ہی ان کے اوپر کیس ہی نہیں تھا. اور یہ کلیئرلی, یہ میں وہی کہوں, یہ پروپیگینڈا انہوں نے کریٹ کیا. یہ مریم بی بی نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ مجھے, اور یہ عطا نے بھی پریس کانفرنس کی, کیسز تو بند ہوئے ہیں پھر بھی. میں آپ کو یہ بتاتی ہوں, نیب کے امینڈمنٹ سے مریم بی بی کو کوئی ریلیف نہیں ملا. مریم بی بی پہ جو کیس تھا نا وہ کیس ہی جھوٹا تھا, اور 3.5 سال انہوں نے مریم بی بی کو جان بوجھ کے ایک ڈیتھ سیل میں بھی رکھا, ان کے اوپر پوری وکٹمائز بھی کیا, اور ان کو نیب سے کوئی ریلیف نہیں ملا. لیکن ویسے میں آپ کے نیب قانون کا بتاؤں کہ دنیا میں نیب کے جو قانون ہوتے ہیں نا, کہیں بھی فرسٹ آف آل یہ لا ایگزسٹ نہیں کرتا. دس از دا ڈریکونین لا. اس میں اگر میں آپ پہ الزام لگا دوں اور میں آپ کو پکڑ کے جیل میں ڈال دوں اور میں بعد میں کہتی ہوں آپ کو 3.5 سال جیل میں ڈالا ہے, اب آپ خود ہی پروف کریں, دس ڈزنٹ ہیپن اینی ویئر. سو اف somebody reads the amendment, there is صرف ان کو جو ڈریکونین لا ہے اس کو چینج کیا گیا, ہمیں کوئی ریلیف نہیں. تو 90s میں جو پی ایم ایل این نے فائدہ لیا اس لا سے, اس کو اب ریگریٹ کرتی ہے پی ایم ایل این؟ ابھی جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ اکٹھے ایک پیج پہ آئی. میں ابھی آپ کو بتا رہی ہوں کہ پی ڈی ایم میں, یا ابھی ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم جب ہم نے 3.5 سال عمران خان کی حکومت تھی, اس 3.5 سال میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کیسے معیشت کو تباہ و برباد کر دیا, ملک ڈیفالٹ تک آلموسٹ پہنچ گیا. انہوں نے یہاں تک یہ کہا, غداری کی بھی بات میں آپ کو کروں کہ دیکھیں نا, آپ نے وہ آڈیو لیک دیکھی تھی جو شوکت ترین صاحب کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف کا قرضہ کوشش کرے, صوبے بتا دیں گے کہ ہم واپس نہیں کر سکتے یہ پیسے, کمٹمنٹ پوری نہیں کر سکتے, یہ کہا تھا نہیں, کہ کوشش کریں کہ آئی ایم ایف کا ڈیل ہو ہی نہ. اگر خدا نہ خواستہ آئی ایم ایف کی نہیں ڈیل ہوتی تو کیا ہوتا کہ ملک جو ہے وہ دیوالیہ ہو جاتا. تو ایک
لیکن مفتاح صاحب نے دیوالیہ سے بچایا، آپ نے انہی کو سائڈ پہ کر دیا، یہ بھی بات. دیکھیں مفتاح صاحب بالکل، مفتاح صاحب نے IMF کی ڈیل کو کیا، مفتاح صاحب نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب تھوڑے زیادہ جو ہے سمجھتے ہیں چیزوں کو. He's been in that and he knows how to deal. So both of them are part of our team. But اس وقت پارٹی کے اندر اپوزیشن تھی اسحاق ڈار صاحب کو لے کے؟ نہیں بالکل بھی نہیں. بات کی جا رہی تھی کہ ان کی واپسی پہ اعتراضات ہیں. نہیں بالکل بھی نہیں. میں وہی کہہ رہی ہوں یہ سارا جھوٹ پروپیگنڈا ہے. دیکھیں میاں صاحب پارٹی کے قائد ہیں. اسحاق ڈار صاحب knows how to handle the economy. You have seen کہ جیسے اسحاق ڈار صاحب آئے کیسے ڈالر جو ہے وہ گرا اور کیسے اوور آل اکانومی آپ کی بہتر ہوئی، کیسے اوور آل آپ نے دیکھا کہ وہ تو کہتے ہیں آرٹیفیشل گروتھ ہوتی ہے جب بھی یہ آتے ہیں. PTI والے کہتے ہیں. دیکھیں نا پیپل ڈائریکٹلی لنک اسحاق ڈار صاحب ٹو بیٹر اکانومی. یو نو آپ نے ٹریڈرز کو دیکھا، آپ نے جو ہے تاجر دیکھا، دے ور سو ایکسائٹیڈ، دے نیو کہ اسحاق ڈار صاحب آ رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ اکانومی بہتر ہو جانی ہے. تو میں وہی کہہ رہی ہوں اسحاق ڈار صاحب نے ہی ڈڈ اٹ ڈن دیٹ، ہی نوز ایوری تھنگ. سو آئی تھنک کہ ایک کمپیٹنٹ مور، جس طرح میاں نواز شریف صاحب کو کہتے ہیں کہ میاں صاحب 3 دفعہ کے پرائم منسٹر رہے ہیں، وہ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے نا تو اس کو پہلی پتہ ہوتا ہے کہ اس نے جو ایک اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا میجر سرجری کیسے کرنی ہے، یا ہی سو ایکسپیرینس. سملرلی نواز شریف صاحب از سچ اے ایکسپیرینسڈ politician that he knows. So when is he returning back? Very soon inshallah. اگلی ہماری الیکشن کیمپین میاں صاحب لیڈ کریں گے. نہیں اگر وہ لاہور آتے ہیں اور پنجاب گورنمنٹ کوئی مسائل کھڑے کرتی ہے تو پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں اس پہ ہم پہلے بات نہ کریں. اسلام آباد آئیں گے لاہور آئیں گے یہ بھی ڈیسائیڈ کر لیں گے، لیکن وہ میاں صاحب ڈیسائیڈ کریں گے. وہ کہیں بھی آئیں گے ان کو سب لوگ دیکھیں نا. میں یہی بات کرتی ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب دلوں کے وزیر اعظم ہیں. ابھی بھی کل میاں صاحب کی جب 2 دن پہلے اسپیچ آ رہی تھی تو میاں صاحب کو لوگ ایسے دیکھ کے ان سے ایک محبت، یو نو the way he addressed, the way he told the whole story, people were relating to him. تو جہاں بھی آئیں گے نا پورے ملک کا ہر بندہ میاں صاحب کو ویلکم کرے. پرویز الہی صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پنجاب کی گورنمنٹ کو کیسا رن کر رہے ہیں وہ؟ میں پرویز الہی صاحب کی اسپوکس پرسن نہیں ہوں. نہیں، ہاؤ ڈو یو سی ہم ایز اے پولیٹیشین؟ کیونکہ آپ کی ایک اچھی خاصی اپوزیشن رہی ہے، لیکن ریسنٹلی جب یہ گورنمنٹ چینج ہو رہی تھی تو آپ نے بھی آفرز کی ان کو کہ ہمارے ساتھ آ جائیے تو مل کے بات کر لیتے ہیں. تو اس پہ لوگوں نے کہا کہ اب آئیڈیالوجی کہاں گئی جو نون لیگ کی تھی، مشرف صاحب کی بنائی گئی پارٹی کے ساتھ بیٹھنے کی. I personally think that whoever is the chief minister یا whoever is the speaker اور whoever is the governor، ٹھیک ہے، ان کی ایک سرٹن رسپانسبلٹی ہوتا ہے ٹو اے اسٹیٹ. اچھا، اس کی رسپانسبلٹی PTI کے چیئرمین کو نہیں ہوتی. تو بس میں یہی کوشچن کروں گی کہ اگر جیسے فار ایگزامپل عمران خان نے عثمان بزدار کو کیوں لگایا تھا 3.5 سال، آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ پسماندہ علاقے سے نہیں، آرگیومنٹ تو یہی ہے وہ پسماندہ علاقے سے. وہ ریزن یہ ہے کہ وہ کہتے تھے میں ایسا بندہ لگاؤں جس کو میں بنی گالا سے کنٹرول کر سکوں. 3.5 ایئرس انہوں نے پنجاب سے بدلا لیا. انہوں نے جتنی بھی آپ کو پتا ہے کہ سارے کرپشن اسکینڈلز آئے، رنگ روڈ اسکینڈل آیا، لاٹس آف اسکینڈلز دیٹ کیم، یہ فراگوگی والا بھی جو فرنٹ وومن تھی. تو میں یہی کہتی ہوں کہ جو بھی CM ہو اس کو دے نیڈ ٹو ورک فار پاکستان. اچھا، تو اس کے علاوہ جیسے آپ نے ایک اور چیز دیکھی ہو شہباز شریف صاحب، جب خادم اعلیٰ ان کو کہا جاتا تھا وہ CM پنجاب تھے، آپ کو پتا ہے کہ ویسے دن رات کام کرتے تھے، کیسے بیوروکریسی. ابھی آپ نے دیکھا کہ ہی از دا پرائم منسٹر آف دا کنٹری اینڈ یو ہیو سین دیٹ وہ فلڈ ایریاز میں کس طرح خود جا رہے ہیں، خود ریلیف کا کام کروا رہے ہیں. ہی از لائک یو نو پاکستان اسپیڈ. I actually say that he is delivering for the country. اور آپ نے دیکھا ان آڈیو لیکس وغیرہ میں جہاں بھی اگر شہباز شریف صاحب کی بھی کوئی بات آئی تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی کام جو کسی کوئی بھی اگینسٹ وہ نہیں ہوئے گا. تو میں وہی کہہ رہی تھی یہی بات آپ نے کی، آڈیو لیک صحیح ہے یا نہیں صحیح. جو بندہ اس عہدے پہ بیٹھا ہے وہ کیا ملک کی بہتری کی بات کر رہا ہے؟ یہ بھی کویسچن مارک ہے. آپ نے شہباز شریف صاحب کو دیکھا کہ انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے لیے، ریاست پاکستان کے لیے، اسٹیٹ آف دا کنٹری کی بہترین میں بات. اچھا، ویسے جو آڈیو لیکس شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بھی ہوئی تھی اس میں کہا یہ جا رہا تھا کہ مریم نواز نے اپنے انفلوئنس کو یوز کیا ہے اور ایک ریکویسٹ فارورڈ کی ہے جو کہ ان کی فیملی کو بینیفٹ کر رہی ہے. نہیں، ایسی بالکل بات نہیں ہے. وہ جو پلانٹ تھا وہ اتحاد کی ایک پراپرلی ایک ان کا بیان بھی آ گیا تھا کہ وہ ان کی مشینری واز 50-60% کمپلیٹڈ آلریڈی، جو پہلے پری بین ان کی تھی، اور وہ
क्वेश्चन ये कर रहे थे कि उन्होंने ऑलरेडी पेमेंट कर दी हुई है, तो अब आगे कंटिन्यू करें या नहीं, तो उनको मना कर दिया, दैट्स इट। अब एक बंदा एक बिजनेस करता है और उस बिजनेस ने चाइना से काम कर रहा है, इंडिया से काम कर रहा है बिफोर द बैन, और उन्होंने उनको पैसे दे दिए। क्वेश्चन ये था कि उसको हम करते रहें कि नहीं। सो बात ये उन्होंने मना कर दिया, बिल्कुल सही, दैट्स इट। लेकिन अगर मेरा कोई आम आदमी का या मेरा कोई मसला होता तो वज़ीर आज़म तक डायरेक्ट ना पहुंचना इस तरह से, जिस तरह मैं आपको क्लियरली कह रही हूँ कि कोई भी बंदा होना जिसका मसला हो और वज़ीर आज़म तक पहुंचे तो वो उसी वक्त सॉल्व करे। अच्छा, 100%. I can write this on point. सही। As शहबाज शरीफ साहब is very clear on this. वो आपको पता है कि हम तो वो तो सुबह 6 बजे से शुरू होते हैं और ऐसे ऑफिस पहुंच के काम करते हैं, और ब्यूरोक्रेसी को पता है कि यू नो दे नीड टू बी वेरी क्लियर कि कोई भी चीज़ वो कहें उसको। सियासी मुकदमात की बात कर लेते हैं। उसमें पीटीआई अब ये कहती है कि आपने इमरान खान साहब के खिलाफ दहशतगर्दी का पर्चा भी कर दिया और उनके कारकुनान को उठाने की बात हो रही है। पहले भी आपने लॉन्ग मार्च पे क्रैकडाउन किया, शेलिंग की, लाठियां बरसाईं, और हमने देखा किस तरह से यास्मीन राशिद साहिबा की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। तो ये सारा जो बिहेवियर है, क्या PMLN प्रिंसिपली स्टैंड करती है इस पे? पॉलिटिकल लिबर्टीज़ को कदगन लगाने वाली बात है ये? तो देखिए, पीटीआई एक जमात है जिसकी एक हिस्ट्री है। उनकी हिस्ट्री ये है कि उन्होंने अपने धरने में पीटीवी पे अटैक किया, पार्लियामेंट पे अटैक किया, स्टेट इंस्टीट्यूशंस पे अटैक किया। इससे पहले भी आपने देखा कि ये जो इन्होंने लॉन्ग मार्च की कॉल दी थी 25 की, उससे पहले शेख रशीद का बयान आया कि ये खूनी मार्च होएगा। इमरान खान साहब का खुद बयान है कि मेरे लोगों के पास, मेरे कारकुनों के पास एम्यूनिशन है, असला है। इससे पहले आपको पता है कि इन्होंने यहाँ से निकलते हुए किस तरह कांस्टेबल और पुलिस पे अटैक किया। तो जो भी अगर किसी को भी लगता है कि जत्थों के साथ ये एक हुकूमत को या एक स्टेट ऑफ द, देखिए फॉर एग्जांपल अदालत ने इनको रिलीफ दिया और अदालत ने कहा कि ओके ये कर लें, लेकिन ये रेड जोन में ना जाएं। और आपने देखा कि किस तरह फिर भी इमरान खान ने अदालत की बात भी नहीं मानी। इससे पहले हमने देखा कि जज ज़ेबा को भी इमरान खान ने अपने जलसे में किस तरह वो माजरत कर ली उन्होंने, चले वो, लेकिन उन्होंने एक अपनी जो धमकी देनी थी दे दी ना। देखिए, अगर किसी भी जमात को स्पेशली ड्यूरिंग ये टाइम ऑफ द फ्लड्स, इस वक्त पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट टाइम, और हम किसी भी जमात को मुल्क में नहीं, वो बैरिस्टर सैफ उनके कहते हैं कि इनकलाबी जलसे जारी रहेंगे, सैलाब आते रहते हैं। देखिए, पहली तो बात है कि इमरान खान साहब टीवी पे आते हैं और ये कहते हैं कि जिसने मुझे फॉलो नहीं किया या मुझे जिसने वोट नहीं दिया, वो जो मुझे वोट नहीं देगा वो शिर्क करेगा। अच्छा। एक, या ये कहते हैं कि आप लोग ओथ लो और ओथ में अपनी जानें भी कुर्बान करो। देखिए, कोई भी अगर मुल्क के अंदर इंतशार पैदा होएगा, अगर आप देखिए इनकी ट्रैक रिकॉर्ड क्या है कि जब इन्होंने ये 25 मार्च को आए, इन्होंने इस्लामाबाद आए, इन्होंने आग लगाई, इन्होंने दरख्त जलाए, इन्होंने कांस्टेबल पे अटैक किया। तो मैं यही कहूँगी कि मुल्क की आप चैलेंज नहीं कर सकते लॉ एंड ऑर्डर को। इसके लिए हम वेरी क्लियर, हम वो 2014 वाला टाइम दोबारा नहीं है, ठीक है। इस वक्त मुल्क के अंदर किसी को भी इंतशार क्रिएट करने की कोशिश, किसी को भी फितना क्रिएट करने की कोशिश, और स्पेशली एक ऐसा बंदा जिसने जानबूझ के एक नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच की, जिसकी अब ऑडियो लीक्स आ गई हैं और उससे ये वाज़ेह हो गया कि ये बंदा पाकिस्तान के मफाद के लिए नहीं है, या ये बंदा फॉरेन फंडेड किसी जिसे कहते हैं ना फॉरेन फंडेड फितना। इमरान खान साहब मुल्क के अंदर एक आई डोंट नो, अगर ये देखा जाए तो वो किसने इनको, ये क्वेश्चन मार्क है, इलेक्शन कमीशन ने भी ये क्वेश्चन मार्क किया है। नाज़रीन, हिना साहिबा से गुफ्तगू जारी है, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हिना भट्ट साहिबा से गुफ्तगू जारी है। हिना साहिबा, पंजाब की अगर हम पॉलिटिकल डायनामिक्स की बात करें तो जो बाई इलेक्शंस हुए हैं अभी, उसके अंदर रिजल्ट्स बड़े मायूस कुन रहे हैं। कहा जा रहा था कि PMLN जो है वो उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड है लाहौर या अपर पंजाब, यहाँ से भी डिफीट का सामने आना क्या सिग्निफाई कर रही है? देखिए, बिल्कुल वो एक पॉइंट ऑफ टाइम था जिस पे टेम्पररीली देखिए ना, हमने हुकूमत चेंज हुई थी और पाकिस्तान को, जिसे कहते हैं ना कि जब हमने ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से इमरान खान को घर भेजा और पार्लियामेंट्री तरीके से भेजा, वो क्यों भेजा? हमने ये क्वेश्चन मार्क किया भी, हमने ये कहा कि
آپ کی سیاست زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ریاست کو بچانا زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو ہم نے بالکل یہ جتنا بھی فیصلہ کیا اس سے ہم نے پاکستان کی ریاست کو بچانے کے لیے فیصلہ کیا. اس وقت پہ اوپر نیچے کوئی ڈیسیجنز ہوئے اور لوگوں they were a little unhappy because آپ کو پتا ہے کہ جس طرح چینج تھی. لیکن میں آپ کو یہ 100% اب گارنٹی کر دوں کہ اس وقت ابھی بائی الیکشنز بھی جب بھی ہوں, اس وقت آپ لاہور میں دیکھ لیں, آپ پنجاب میں دیکھ لیں, پی ایم ایل این کی جو پاپولیرٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے. آپ کو پتہ ہے میاں صاحب نے ہمیں اسپیشلی ٹاسک دیا ہے کہ پوری جو ہے وہ تنظیم ڈیولپ ہو رہی ہے سب ڈسٹرکٹس میں, سب جگہ. اور رانا ثناء اللہ از ڈوئنگ دیٹ ہمسیلف. اور اب آپ دیکھنا کہ مریم بی بی انشاءاللہ جب واپس آئیں گی انہوں نے بیک ٹو بیک سب جگہ جانا ہے اور سب ڈسٹرکٹس میں اور سب یو سی لیول تک ہم نے کام کر لیا. یہ بائی الیکشن کے جو رزلٹ تھے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اسی لیے خراب آئے ہیں کہ آپ نے پی ٹی آئی کے جو ڈسیڈنٹس تھے, نکالے گئے لوگ تھے, ان کو ایکسیپٹ کیا, ان کو ٹکٹس دیں. تو ٹکٹ بانٹنے میں بھی کوئی غلطی ہوئی ہے نون لیگ سے آپ کے مطابق؟ دیکھیں ایک تو ہم جس سے کمٹمنٹ کرتے ہیں اس کمٹمنٹ کو پورا کرتے ہیں. یہ نواز شریف صاحب نے ہمیں سکھایا. اگر ان لوگوں نے ہمارے ساتھ ملک کو بچانے کے لیے, ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے, یا عمران خان کو گھر بھیجنے کے لیے, اسپیشلی ایک ایسا بندہ جو ملک کے اندر انتشار پھیلانا چاہتا تھا یا ملک کی معیشت کو ڈبا رہا تھا, ان کو گھر بھیجنے کے لیے ہمارا ساتھ دیا, تو ہم نے جو ان سے کمٹمنٹ کی وہ پوری. لیکن آپ نے اپنے ورکرز کو پیچھے کر دیا. ڈزنٹ میٹر, ہمارے ورکرز جو ہے وہ یہ جو بھی ڈیسیجن ہوتی ہے ہمارے ورکرز کبھی پیچھے نہیں ہوتے. میں نے آپ کو بتایا کہ جو لوگ میاں صاحب سے محبت کرتے ہیں وہ اسی طرح محبت کرتے ہیں. اور آپ ابھی دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پورا پنجاب کا اسٹرکچر ریویمپ ہو رہا ہے. رانا ثناء اللہ از پرسنلی لکنگ انٹو اٹ اینڈ مریم بی بی ول پرسنلی گو ٹو ایچ اینڈ ایوری, ساری جگہوں پہ خود جائیں گی اور وہ پورا آپ دیکھنا کہ جیسے پنجاب کا ریویمپ ہو رہا ہے اسٹرکچر, یو ول سی پاپولیرٹی ابھی بھی بہت ہے لیکن تھوڑا سا وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ انکریجمنٹ کی ہوتی ہے ضرورت. جب میاں صاحب ایک ٹاسک خود لیتے ہیں یا مریم بی بی ایک ٹاسک خود لیتی ہیں, شی سو پاپولر, پیپل لائک وانٹ ہر ون ٹو ون انٹریکشن. تو اب یہ پوری ہماری بلڈ ہو گئی ہے اور اس کیمپین کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا کہ ان دا اپ کمنگ 1 month لانچ ہوئے گی. میرے صاحب آپ کے جو الزامات ہیں عمران خان صاحب کو لے کر کے وہ فتنہ پھیلا رہے تھے یا معیشت کو نقصان پہنچا رہے تھے, اس کے علاوہ ریاست کے اگینسٹ کنسپائر کر رہے تھے, ان کے ووٹر کو یہ بات تو سمجھ نہیں آ رہی, وہ تو اور پاپولیرٹی گین کر رہے ہیں, وہ ووٹنگ کا کاؤنٹ بھی بڑھتا جا رہا ہے, ان کا سوشل میڈیا سپورٹ بھی آپ کے سامنے ہے. تو ایسی کیا وجہ ہے کہ ان کا ووٹر جو ہے اس کی آئیڈیالوجی تو نہیں چینج ہوئی, جو آپ الزام لگا رہی ہیں وہ تو بائی نہیں کرتے اس کو؟ دیکھیں میں نے الزام نہیں لگایا عمران خان پہ. عمران خان صاحب کی خود آڈیو لیک آئی ہے اور اس آڈیو لیک میں یہ پروف ہو گیا کہ ہی واز ٹرائنگ ٹو بریچ دا نیشنل سیکورٹی. وہ ان کی آڈیو لیک میں آیا کہ سائفر پہ کھیلتے ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں سائفر ہے, اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ سائفر ہے تو صحیح. تو ہاں یہ تو سائفر تو تھا ہمیشہ, یہ کیسے تو ہمیشہ ہوتا ہے, یو نو لائک دس از دا وے آپ کا پاکستان کا سفیر کمیونیکیٹ کرتا ہے. اور یہ ساروں کے ٹائم میں ہوتا ہے, یہ تو نہیں ہوتا کہ نہیں. ہم تو کہہ رہے تھے خط نہیں ہے جو یہ انہوں نے منٹس آف دا میٹنگ میں اپنی مرضی کا وہ ورڈز لکھوائے اور اس کو لہرایا, وہ نہیں تھا. اور وہ کاپی گم گئی ان سے خان صاحب سے. اب یہی میں کہہ رہی ہوں 5 کیرٹ کی رنگ تو نہیں ہے نا عمران خان صاحب نے گما دی. اچھا, اٹس سمتھنگ وچ از ویری ویری امپورٹنٹ. دیٹ از وائی آئی ایم سیئنگ دیٹ ہی از بریچنگ دا نیشنل سیکورٹی. تو میں وہی کہہ رہی ہوں کہ ہم نہیں الزام لگاتے. پھر یہ جو 5 کیرٹ والی آڈیو آئی وہ ہم نے نہیں الزام لگایا, یا فراغ گوگی والی جو پوری باتیں آئی, یا بی آر ٹی کا کیس آیا, یہ سارے کیسز ہم نے نہیں الزام لگایا, یہ سچ ہے. اب میں آپ کو یہی بتاؤں کہ فارن فنڈنگ کا جو پورا آیا اس کے بارے میں جو 350 کمپنی سے اور اتنے انڈیویجول سے فورن فنڈ لیا, وہ ان کی ریالٹی ہے. تو بالکل میں یہ آپ کو ضرور کہہ رہی ہوں کہ میں تحریک انصاف کے جو ووٹرز یا سپورٹرز ہیں جن کو عمران خان صاحب بیوقوف بنا رہے ہیں, ان کو میں ضرور کہوں گی کہ اٹس ہائی ٹائم. اور آئی تھنک پرسنلی کہ عمران خان صاحب کی دن بدن پاپولیرٹی کم ہوتی جائے گی. اور آپ آگے آتے ہوئے ٹائم پہ بھی دیکھیں گے کہ یہ آڈیو لیکس جو ہوئی ہیں اسپیشلی انہوں نے ان کا ایک ریالٹی چیک دی ہے لوگوں کو بتایا کہ بہت سے ایسے لوگ جو عمران خان صاحب کو بلائنڈلی ٹرسٹ کرتے تھے, ریالٹی میں عمران خان صاحب وہ نہیں ہیں. عمران خان صاحب ایک منافق انسان ہیں. عمران خان صاحب وہ ہیں جو ٹی وی پہ آتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں, وہ اپنے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں, وہ نیشنل سیکورٹی کو بریچ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ IMF جو ہے اس کا ڈیل نہ ہو. یہ سب چیزیں اب بگ کوشچن مارک. عمران خان وہ ہیں جو ملٹری کے اداروں پہ آ کے اٹیک کرتے ہیں. اگر ان کو ہم جیسے فار ایگزامپل میاں نواز شریف صاحب کہتے تھے کہ ادارے نیوٹرل ہو جائیں,
اچھا ٹھیک ہے, جیسے یہ ڈالر نیوٹرل ہوئے عمران خان کہتے ہیں کیوں نیوٹرل ہوئے, یہ بات ہے نا, کوشچن مارک یہ ہے. اور اگر وہ نیوٹرل ہو گئے تو ان کو میں گالیاں بھی دوں, ان کو میں جانور بھی کہوں, ان کو میں میر صادق اور میر جعفر بھی کہوں, اور میں لوگوں کو ان کے اگینسٹ یوز کروں, اور میں اسٹیٹ کے اگینسٹ پروپیگنڈا کروں, یہ ہم نہیں الاؤ. جو رجیم چینج آپریشن کا وہ ٹرم یوز کرتے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ تمام پولیٹیشینز جو ہیں وہ انوالوڈ تھے, امریکہ کے ساتھ مل کے انگیج کر رہے تھے. تو جو بائیڈن صاحب سے پھر آپ نے بھی پیسے لیے اور لوگوں نے بھی لیے. پھر دیکھیں عمران خان صاحب بیسکلی جو بائیڈن کو کال کر کے ان کی بنتے کرنے کی کوشش کرتے, لیکن جو بائیڈن نے ان کی کال کو جو ہے اٹھائی بھی نہیں, جواب بھی نہیں دیا. اور یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو انہوں نے امریکن ایک لابیسٹ فرم ہائر کی اپنی, دیکھیں نا, ایک طرف آپ ریاست پاکستان کا امیج جو ہے وہ فورن ڈپلومیسی خراب کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ پی ٹی آئی کے اپنے لیے لابینگ فرم دیکھ رہے ہیں. نہیں, وہ کہتے ہیں ہم جوتے پالش نہیں کریں گے امریکنز کے, ہم ان سے ایک ڈگنیفائڈ مینر میں بات چیت کریں گے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ غلامی کریں ان سے, اور نہ دشمنی چاہتے ہیں ہم. دیکھیں بات تو یہ ہے کہ یہ سب کچھ جھوٹ تھا. عمران خان صاحب کی آڈیو لیک کے بعد یہ کنفرم ہو گیا کہ ایسی کوئی چیز تھی نہیں. آپ کو پتا ہے کہ اس کے بعد آفٹر دس ہول ڈراما دے ٹرائی ٹو کریٹ, شاہ محمود قریشی یو ایس کے ڈیلیگیشن سے ملے, اس کے علاوہ یو ایس 8 کی 36 گاڑیاں کے پی کے میں لی گئی. تو یہ کوشچن مارک کریٹ ہوتا ہے کہ آپ خود اپنے لیے لابینگ فرم ہائر کر رہے ہیں یو ایس میں, آپ خود یو ایس 8 سے کے پی کے گورنمنٹ میں 36 گاڑیاں لے رہے ہیں. شاہ محمود قریشی آفٹر دس ہول تھنگ جو یہ ڈراما کریٹ کرتے اس کے بعد وہ یو ایس کے لوگوں سے مل رہے ہیں, اور آپ پاکستان کی ریاست کی ڈپلومیسی خراب کرنے میں لگے ہوئے ہیں, آپ پاکستان کے ریلیشن شپ خراب کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ باقی کنٹریز wouldn't they be like wouldn't they question mark? So I think this is very, اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے, ایک بندہ جو ایک ایکس پرائم منسٹر آئے, آپ وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھ کے آپ اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے, اپنی نیریٹو کے لیے آپ پاکستان کو تباہ و برباد کر رہے تھے. This is a big question mark. اور ہیکر کی اگر ہم بات کریں تو آڈیوز جو ہیں وہ دونوں طرف سے آ رہی ہیں, اور آگے کہا جا رہا ہے کہ مزید بھی آ سکتی ہیں. تو کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کون ہے, گورنمنٹ کیا بتا سکتی ہے لوگوں کو کہ جو ان کا ہائیسٹ آفس ہے پرائم منسٹر کا, اگر وہی سیکیور نہیں ہے تو نیشنل سیکرٹ بھی سیکیور نہیں ہے. بڑا سیریس کنسرن ہے. تو گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے عوام کو بتانے کے لیے کہ یہ سب کون کر رہا ہے, کہاں سے ہو رہا ہے؟ دیکھیں اس پہ ایک اسپیشل انویسٹیگیشن جو ہے وہ کمیٹی بنی ہے, اور بالکل میں آپ کو یہی کہہ رہی ہوں کہ کوئی بھی ایسی بات جو ہے وہ نہیں, بیکاز اس پہ بہت پراپر انویسٹیگیشن آبویسلی کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ, لیکن میں وہی کہہ رہی ہوں اس کے علاوہ واٹ ایور اٹ از, the content of the audio leak, that's also very important. If the content is coming out and the prime minister, ex-prime minister, and if it goes against you in future, then what? Does it matter? میں وہی کہہ رہی ہوں, مجھے تو شہباز شریف صاحب نے یہ کہا ہے, یا جس نے بھی یہ کہا ہے کہ ہماری کوئی ایک بھی آڈیو لیک ایسی نہیں ہوئے گی جس میں ہم, مطلب آپ کو پہلے ہی پتا ہے کہ ہیکر جو ہے وہ آپ کو اٹیک نہیں کرے گا, یہ کیسے پتا ہے آپ کو؟ نہیں, کیونکہ ہمیں پتا ہے ہم نے اسٹیٹ کے خلاف بات ہی نہیں کرنی. اچھا, مجھے یہ 100% اپنی پارٹی کا پتہ ہے, مجھے وزیر اعظم شہباز شریف کا پتہ ہے, مجھے اپنے منسٹرز کا پتہ ہے, مجھے پی ایم ایل این کا پتہ ہے کہ ہم کبھی بھی عہدوں پہ بیٹھ کے یا کبھی بھی گورنمنٹ میں یا گورنمنٹ کے باہر ہم اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف بات نہیں کریں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اپنے مفاد کے لیے نیشنل سیکیورٹی بریچ کرو, ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آئی ایم ایف کی ڈیل, ہم اپنی سیاست قربان کر سکتے ہیں ریاست کو بچانے کے لیے, لیکن عمران خان کی طرح نہیں کریں گے. اس لیے میں آپ کو گارنٹی دے رہی ہوں. صاحبہ تھینک یو فار یور ٹائم. ناظرین, پروگرام میں آپ نے ملاحظہ کیا, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.